وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ یہ ایک واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مشرکین مکہ کو اصحاب قریہ کا واقعہ سناؤ تاکہ ان کو نصیحت ملے کہ اگر انہوں نے ہدایت کی طرف آنے کے لیے تیاری نہ کی، ہدایت کی طرف نہ آئے، تو ان پر بھی وہی عذاب آئے گا جو اصحاب قریہ پر آیا تھا۔ یہ اصحاب قریہ کا واقعہ کیا ہے؟ یاسین شریف کے اس رکوع کے اندر اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس واقعے کے اندر بہت کچھ ہے، بندہ اگر غور کرے تو زندگی گزارنے کے بہت سارے ڈھنگ اس کو اس کے اندر نظر آئیں گے۔ یہاں پر ایک مثال بیان کر کے بتایا گیا کہ یہ واقعہ پڑھ لو اور مکہ والوں سے کہو کہ جب تم حق کی طرف نہیں آؤ گے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو اس واقعے کے اندر اصحاب قریہ کا جو معاملہ ہوا۔ اب یہ اصحاب قریہ کا واقعہ کیا ہے، یہ پورے رکوع میں اس کو بیان کیا گیا۔ میں یہ چاہوں گا کہ پہلے مختصر طور پر وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ اس رکوع کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھنے میں آسانی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ وحی بھیج دی کہ تمہیں آسمانوں پہ اٹھایا جائے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو مختلف شہروں میں مختلف قوموں کے پاس حق کا پیغام لے کر کے روانہ کیا۔ ان مبلغین کے جو سردار تھے وہ حضرت شمعون تھے، اور بتا دیا کہ فلاں فلاں بستی کے اندر فلاں فلاں لوگ جائیں گے، لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، اور جب میں آسمان میں اٹھا لیا جاؤں تو ان فلاں جگہوں میں چلے جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے کی بولی تم کو عطا فرما دے گا۔ تو یہاں پر جو یہ حکم دیا گیا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانوں پر تشریف لے جانے سے پہلے انطاکیہ میں دو مبلغ بھیجے۔ جاتے وقت میں مبلغوں نے عرض کیا کہ ہمیں تو ان کی بولی آتی نہیں ہے، ہم وہاں پہ تبلیغ کیسے کریں گے؟ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے، اور انطاکیہ ایک بستی تھی، اس کی طرف یہ لوگ گئے تھے، اللہ نے وہاں کی بولی ان کو عطا فرما دی۔ اس یاسین شریف کے اس رکوع میں جو فرمائے نا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یہ اصحاب القریہ، قریہ سے مراد وہی انطاکیہ نامی بستی ہے۔ تو جب شہر کے قریب پہنچے یہ دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغ، تو بکریوں کے ایک بوڑھے چروائے سے ملاقات ہوئی جن کا نام تھا حبیب نجار۔ یہ بت تراشتے تھے، اور مبلغین نے ان کو سلام کیا، پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغین ہیں، ہم تمہارے شہر میں دعوت حق پہنچانے آئے ہیں تاکہ تم کو دین حق کی رہنمائی کریں۔ اور پھر انہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اور انہیں توحید و رسالت کا درس دیا۔ تو بوڑھے نے کہا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی معجزہ ہے؟ تو کہا کہ ہاں ہمارے پاس میں۔ کہا کون؟ کہا ہمارے پاس میں اللہ نے یہ دلیل عطا فرمائی ہے کہ ہم بیماروں کو شفا دیتے ہیں، اور اندھوں کو بینا کر دیتے ہیں، برس کے مریضوں کو تندرست کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ سارے کمالات ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ ان کو جب بھیجا تھا تو ان کو دعا دے کر کے بھیجا تھا، تو نبی کا تو کمال ہوتا ہی ہے، نبی جس کو بھیج دے اللہ اس کو بھی باکمال بنا دیتا ہے۔ تو بوڑھے نے کہا میرا ایک پاگل بیٹا ہے میرے گھر میں ہے، اس کے علاج سے ڈاکٹر لوگ عاجز آ گئے، کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ، ہم اس کا علاج کریں گے۔ اب وہ بوڑھا حبیب نجار ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دونوں مبلغوں کو گھر پر لے کر گیا، اور انہوں نے بچے کے لیے دعا فرمائی اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو تندرستی عطا فرما دی۔ تو حبیب نجار نے اپنے بیٹے کی شفا دیکھی تو یہ ایمان لے آئے۔ اب جنگل میں آگ کی طرح پورے شہر میں خبر پھیل گئی، لوگ آنے لگے،
یہ کھڑکی بند کر دو. لوگ آنے لگے اور شفا پانے لگے، یہاں تک کہ ملک کا جو بادشاہ تھا اس کو بھی پتا چل گیا کہ کچھ ایسے لوگ آئے ہیں اور وہ شفا دے رہے ہیں. تو انہوں نے مبلغین کو بلایا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد ہیں، تمہیں ایک خدا کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں. کہا کیا ہمارے معبودوں کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہے؟ کہا ہاں وہی رب ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور وہی تمہارا معبود ہے. تو جو اس پر ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو کفر کرے گا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا رہے گا. بادشاہ نے جب سنا تو غصے میں آ گیا اور اس نے مبلغین کو مارا پیٹا اور جیل میں ڈال دیا. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 مبلغین کے ساتھ اس نے کارروائی کی. اس کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مل گئی تو آپ نے تیسرے مبلغ کو بھیجا جس کا نام تھا شمعون، تاکہ وہ ان دونوں کی مدد کرے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ اٹھا لیے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تیسرے مبلغ حضرت شمعون اجنبی بن کر انطاکیہ میں آئے. بادشاہ کے جو خاص لوگ تھے ان سے تعلقات قائم کیے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے تعلقات جب حضرت شمعون کے ساتھ میں ہو گئے اور بادشاہ بھی جب حضرت شمعون سے مانوس ہو گیا تو شمعون نے پہلے بادشاہ کو دین کے بارے میں ابھی کھل کر کے نہیں بتایا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اپنے 2 لوگوں کو چھڑانے کے لیے آئے تھے، ڈائریکٹ بتا دیتے تو معاملہ بگڑ جاتا. تو دھیرے دھیرے حضرت شمعون اسے دین کی طرف لانے لگے. تو بعض روایتوں میں آتا ہے شمعون نے انطاکیہ میں پہنچتے ہی پہلے ہی کیا کیا، ان دونوں لوگوں کے پاس گئے جو جیل میں تھے. کہا تم لوگوں نے گڑبڑ کر دیا، جلدی نہیں کرنا چاہیے تھا تم لوگوں نے جلدی کر دی. تمہارا حال تو اس عورت کی طرح ہے کہ بڑے زمانے کے بعد بچہ پیدا ہو اور خوشی خوشی کے اندر وہ عورت پاگل ہو جائے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا، چلو اس کو جلدی جوان کر دو اور خوب روٹی کھلاتے اور بچہ مر جائے. تو جلدی نہیں کی جاتی ہے، تم کو دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا، تھوڑی نرمی کرنا چاہیے تھا. یہ کہہ کر کے شمعون بادشاہ کے پاس گئے اور پھر بادشاہ سے کہا کہ ان دونوں کو مناظرے کے لیے بلایا جائے. تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں کس نے بھیجا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس خدا نے جس نے سب کو پیدا کیا اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بہرحال حضرت شمعون نے بہت اچھے انداز کے اندر اسے مسخر کیا. اب اس کے بعد میں بادشاہ کے حکم سے ایک ایسا نوجوان لایا گیا جس کی آنکھوں میں نور ختم ہو چکا تھا اور وہ آنکھوں سے محروم ہو چکا تھا. حضرت شمعون نے اسے آنکھوں کی روشنی اللہ کے حکم سے عطا فرمائی. تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا. بادشاہ نے شمعون سے کہا تمہارا معبود اس طرح کر سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا، حضرت شمعون نے اسے کہا کہ کیا تمہارا خدا بھی یہ سب کر سکتا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا تمہیں تو پتہ ہی ہے ہمارے جو بت ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو سب پتا ہے پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے جب یہ کرامت دیکھ لی کہ جس خدا پر یہ حضرت شمعون ایمان لاتے ہیں ان کے اندر ایسا کمال موجود ہے، تو بادشاہ نے یہ دیکھ کر کے کہا کہ ایک بچہ انتقال ہو گیا ہے، 7 دن ہو گئے ہیں، اس کا باپ جاگیر پہ گیا ہوا تھا، بچے کو بھی دفن بھی نہیں کیا ہے، باپ انتظار کر رہا ہے، باپ کا انتظار ہو رہا ہے. تو اب ان مبلغین سے پوچھا گیا کہ آپ مردے کو زندہ کر دیں گے؟ تو مبلغین کہنے لگے کیوں نہیں. بادشاہ کے حکم سے وہ بچہ لایا گیا اور پھر مبلغین نے کھلم کھلا دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مردہ بچے کو زندگی عطا فرما دی. اور وہ بچہ بیدار ہوا، موت سے اٹھا اور کہنے لگا میری روح نکل گئی تھی، 7 دن تک جہنم میں مجھے پھرایا گیا اور اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ شرک سے بچو، کفر سے توبہ کرو، ایمان لے آؤ، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اپنے یاروں کی قبولیت کی سفارش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما، یہ میرے قاصد ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے زندہ فرما دیا. تو بادشاہ نے کہا کہ کون لوگ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد؟ کہا 3. تو بادشاہ تو دنگ رہ گیا، 2 تو یہ جیل میں تھے، یہ تیسرا کون ہے؟ تو کہا کہ یہ شمعون بھی ہے. اب بادشاہ نے دیکھا تو بڑا تعجب ہوا. شمعون نے دیکھا کہ بادشاہ پر چونکہ اثر ہو چکا ہے تو اپنی پوری حقیقت کو بیان کیا اور کہا واقعی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاصد ہوں. پھر بادشاہ کو نصیحت کی اور بادشاہ ایمان لے آیا. یہ ایک روایت ہے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ بادشاہ ایمان نہیں لایا بلکہ ظلم کے اوپر آمادہ ہو گیا. اب ان کے اوپر کیا ظلم ڈھایا اس کو ابھی آنے والی آیتوں کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں گے. تو اس آیت کریمہ میں رب نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی، یعنی وہ انطاکیہ والوں کی.
اذ جاءها المرسلون، جب ان کے پاس فرشتادے آئے. کون فرشتادے آئے؟ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے، ان دو کو بھیجا. اب ان دونوں کا نام کیا تھا اس کے بارے میں کئی روایتیں ہیں. ایک روایت میں کچھ ان کا نام الگ بتایا گیا ہے، ایک میں کچھ اور الگ بتایا گیا. ایک روایت میں ہے کہ ان کا نام صادق اور مصدوق تھا. بہرحال ان دونوں کو جب بھیجا گیا تو میں نے ابھی بتایا کہ دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا. پھر کیا ہوا؟ فعززنا بثالث، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے تیسرے سے زور دیا، یعنی ایک تیسرا بندہ بھیجا ان کی مدد کے لیے، حضرت شمعون کو. وقالوا انا الیکم مرسلون، تو اب ان سب نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں تبلیغ کے لیے تمہارے پاس میں بھیجا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب اہل حق آئے تو ان کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. ان سب نے کہا، اچھا انہوں بولے تو تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو، تم نرے جھوٹے ہو. یعنی تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں اللہ نے بھیجا، ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمہاری طرف بھیجا ہے اور ہم تمہارے پاس میں دین کی دعوت لے کر کے آئے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ تم تو ہماری طرح بشر ہو. ہر زمانے میں کافروں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ رسولوں پر وہی اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ رسول کسی فرشتے کو ہونا چاہیے، رسول کسی فرشتے کو ہونا چاہیے. جو بھی نبی دعوت حق لے کر کے آتا تو کفار اس کو بہت بعید سمجھتے، وہ کہتے تم رسول نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو رسول بنا کر کے نہیں بھیجے گا. ہر زمانے میں یہی اعتراض کیا گیا اور ہر زمانے کے اندر یہی بولی گئی. تو وہ کہنے لگے کہ رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو. اب ہونا تو چاہیے تھا، بات دلیل سے ہونا چاہیے تھا. انہوں نے مردہ زندہ کر کے دکھا دیا، کوڑی کو شفا دے کے دکھا دی. وہ تو کرامت دکھا رہے ہیں، وہ تو دلیل دے رہے ہیں، اور یہ دلیل کے بجائے کہہ رہے ہیں ہم لوگ نہیں مانتے. اس کا نام ہے ضدی پن اور ہٹ درمی. اور اس کے بعد میں انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ربنا یعلم انا الیکم مرسلون. کیا کہا؟ بولے ہمارا رب جانتا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے. کہا تم مانو یا مت مانو، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو اللہ تو جانتا ہی ہے نا، تم نہ مانو تو تمہاری مرضی، ہم تو تمہیں دعوت حق دینے آئے. وما علینا الا البلاغ المبین. کیا کہا؟ ہمارے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا. اب ہمارا کام یہ نہیں کہ پکڑ پکڑ کے تم سے منوائے، ہمارا کام ہے پیغام حق پہنچانا. تم اگر نہیں مانو گے تو اس کا وبال تمہارے اوپر ٹوٹ کر کے پڑے گا. تو اب اس کے بعد میں اور زیادہ وہ لوگ ہٹ درمی پہ اتر آئے. کیا کہنے لگے؟ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک اب تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنسار کریں گے، اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی، ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی. یعنی وہ حق تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. بستی والوں نے رسولوں کے وعظ اور تقریر کے جواب میں کہا ہم تم کو بدفعال سمجھتے ہیں. یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے تم بڑے منحوس ہو، تمہاری وجہ سے بڑی بے برکتی ہو گئی، اور جب سے تم آئے ہو یہ مصیبت آ گئی، وہ مصیبت آ گئی، ہماری بستی کے اندر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور پھر طرح طرح کی باتیں بنانے لگے، تمہاری نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر بڑی آفتیں آ رہی ہیں، تم یہاں سے نکل جاؤ نہیں تو پتھر ماریں گے، اتنے پتھر ماریں گے کہ تم کو ہلاک کر دیں گے. یہ وہی جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ. یعنی فرعونیوں پر جب کوئی بلائی آتی تو کہتے ہیں ہماری وجہ سے آئی ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی تو بولے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایمان والوں کی وجہ سے یہ نحوست آئی ہے معاذ اللہ. تو یہ ہر دور میں ان کا یہی طریقہ رہا ہے. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا تھا قالوا طیرنا بک او بمن معک. انہوں نے کہا تھا کہ ہم تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدفعال قرار دیتے ہیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا تمہاری بدفعالی اللہ کے نزدیک ہے بلکہ تم لوگ فتنہ میں مبتلا ہو. اور یہی بات منافقین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی. کیا کہا تھا؟ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ. اگر منافقوں کو کوئی اچھائی ملتی تو کہتے اللہ کے پاس سے آئی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ. اور اگر کوئی برائی آتی تو کہتی تمہاری وجہ سے آئی ہے. تو یہ ہر دور کے اندر ان کا یہی طریقہ رہا ہے کہ حق کو تو قبول کرتے نہیں اور الٹی جو ہے وہ کٹ حجتی پر وہ لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں. تو اب انہوں نے جواب کیا دیا قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون.
انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ بولے نحوست ہماری وجہ سے نہیں، تم کفر کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ میں، ایمان لاؤ تو نحوست خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ تم خود ایمان کی طرف آتے نہیں اور کہہ رہے ہو کہ ہماری وجہ سے نحوست آئی ہے۔ تم کو سمجھایا جائے تو ماننا چاہیے، ماننے کے بجائے تم لوگ اس طرح کی اکٹ حجتی کے اوپر آمادہ ہوتے ہو۔ پھر انہوں نے نہ تو ماننا تھا نہ وہ ماننے کے لیے آمادہ ہوئے۔ اب ان کو کیا کرنا تھا؟ وہی کرنا تھا جو ہر دور میں کافروں کا طریقہ رہا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اس کو روایتوں کے اندر مفسرین نے بیان فرمایا کہ بستی کے لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں کو مار ڈالا جائے، ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ اب جب یہ خبر پھیل گئی کہ ان کو مارنے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہے تو ایک شخص بستی کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، رب نے ارشاد فرمایا کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، بولا ہے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو، بھیجے ہوں کی پیروی کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہے۔ یہ کون تھے جو دوڑتے ہوئے آئے تھے؟ ان کا نام تھا حضرت حبیب۔ وہی جو میں نے بتایا تھا نا کہ یہ دونوں حضرات جب آئے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے اسلام کی دعوت دی تھی، تو حضرت حبیب کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر آ گئے تھے۔ اب جب ان کو پتا چلا کہ ان کو مارنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو یہ حضرت حبیب دوڑتے ہوئے آئے۔ یہ ایک روایت کے مطابق ریشم کا کام کرتے تھے اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ بڑائی کا کام کرتے تھے، اور بھی مختلف روایتیں آئی ہیں۔ بہرحال تو ان کو جب پتا چلا تو یہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کہ تم ایمان کی دعوت دینے کی بنیاد پر ان لوگوں کے ساتھ میں ایسا برا سلوک کر رہے ہو تم لوگ، یہ تو تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے، تمہیں تو اچھا۔ پھر ان سے پوچھا تم لوگ ایمان کی دعوت دے رہے ہو، کچھ پیسہ مانگتے ہو؟ کہا نہیں پیسہ مانگتے۔ بولے کچھ تم سے پیسہ بھی نہیں مانگتے، تم نے دیکھ بھی لیا یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی تم ان کی باتوں کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ ان کی باتوں کو تم قبول کیوں نہیں کرتے؟ لیکن ان کو قبول تو کرنا نہیں تھا اور ماننا نہیں تھا۔ پھر ہوا وہی، وہ لوگ ماننے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اب یہ لوگ انہی سے پوچھنے لگے، جو آئے تھے نا انہی سے پوچھنے لگے۔ حبیب نجار کی قوم نے ان سے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہ اچھا صحیح بتاؤ تم ان رسولوں کے دین پر ہو؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اسے کہتے ہیں جذبہ ایمانی۔ ہر طرف سے لوگوں نے گھیر کے کھڑے ہو گئے ہیں، ہاتھوں میں ہتھیار لیے ہوئے ہیں اور غم و غصے میں ڈوبے ہوئے ہیں، مارنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پورا شہر ایک طرف، پوری قوم ایک طرف، بادشاہ ایک طرف اور دوسری طرف تنہے تنہا کھڑے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈرنا، حق کے لیے کوئی بندہ کھڑا ہو تو ڈرنا نہیں چاہیے۔ کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہوا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی انہوں نے جب پوچھا نا تو جواب میں کہا کہ میں اس کی عبادت کیوں نہیں کروں جس نے مجھے پیدا کیا، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور کیا نہایت لطیف طریقہ ان کا کہ قوم کو ان کی گمراہی اور غلط روش پر متنبہ کیا اور کہا کہ اس کی طرف تم بھی لوٹائے جاؤ گے، یعنی جب تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور تم سے پوچھا جائے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیوں کرتے تھے اور اس کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے۔ پھر اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے حضرت حبیب نے دوبارہ اپنے وعظ کا آغاز اس طرح کیا اور کہا کہ کیا میں اس کو چھوڑ کر ان معبودوں کی پوجا کروں کہ اللہ مجھے اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ میرا کچھ بھی میرا بھلا نہیں کر سکتے۔ کیا کہا؟ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور وہ مجھے بچا نہ سکے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، سارے اگر کافر ایک طرف ہوں اور ان کے بتوں کی اتنی بے عزتی کر دینا کہ میں ان کو پوجوں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک دم بے بس و مجبور ہے، لیکن ایمانی جذبہ تھا۔ کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے میں ایسوں کو پوجوں کہ اللہ اگر میرے اوپر کوئی عذاب نازل کرے تو یہ کچھ بھی نہیں بچا سکتے، یہ میری کوئی مدد ہی نہیں کر سکتے، میں ان کی پوجا کیسے کر سکتا ہوں؟ اب حضرت حبیب نجار نے کہا میں اس کی عبادت کیوں کروں؟
میں اس کی عبادت کیوں کروں جو کچھ نہیں کر سکتے؟ میں تو اس خدا کی عبادت کروں گا جس پروردگار عالم نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ اور حضرت حبیب نے جو یہ کہا تھا اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے، اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انبیاء کرام سے یہ بات انبیاء کرام سے کہی کہ کون یہ انبیاء کرام، یہ ان انبیاء کرام کے فرستادوں سے کہی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دو آدمی بھیجے گئے تھے نا، ان سے کہی کہ آپ کے رب پر میں ایمان لایا ہوں۔ کیا کہا؟ آپ کے رب پر ایمان لایا ہوں۔ کیا کہا؟ انی اذا لفی ضلال مبین، فرمایا کہ اگر ان بتوں کو میں پوجوں گا تب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، کیا کہا؟ میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری بات سنو۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو فرستادوں سے کہہ رہے ہیں، اور یا پھر انہی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کافروں سے کہ سنو، جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، میں اس رب پر ایمان لایا ہوں، میں اس رب پر ایمان لایا ہوں۔ اب اس کے بعد میں کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کی قوم نے اس کو اتنا مارا کہ آنتڑیاں باہر نکل آئی، اور فرمایا گیا کہ سارے لوگ ٹوٹ پڑے، چاروں طرف سے مارنے لگے، سنگسار کرنے لگے، پتھر آنے لگے، اور اس حال میں بھی وہ اللہ کا بندہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قیل ادخل الجنہ، کیا کہا؟ قیل ادخل الجنہ، کہا کہ میری جنت میں داخل ہو جا، میری جنت میں، کہا جنت میں داخل ہو جا۔ اب وہ اللہ کا بندہ جو حق کے لیے کھڑا ہوا تھا، اللہ نے اس کو جنت کی بشارت دی، تو کیا کہا؟ کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے جذبہ حق۔ کیا کہا؟ جب انہوں نے کہا کہ جب رب نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جا، تو قال یا لیت قومی یعلمون، کہا کسی طرح میری قوم جانتی جیسے میرے رب نے میری مغفرت فرما دی ہے، بما غفر علی ربی، میری رب نے میری مغفرت فرما دی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں کر دیا ہے۔ یعنی ایک بندہ جس کو مارا گیا، جس کو ستایا گیا، جس پر ظلم ڈھایا گیا، وہ بھی تمنا کر رہا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور عزت والوں کے اندر مجھے شامل کر دیا۔ یہ تمنا کیوں کر رہے تھے؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میرے اوپر کتنا انعام کیا ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کی تمنا یہ تھی کہ قوم بھی میرا انجام جان کر کے جس طرح اللہ نے مجھے جنت دی ہے وہ بھی ایمان لے آئے، اللہ ان کو بھی جنت عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس نے زندگی میں بھی اپنی قوم کی بھلائی کی، ایمان کی دعوت دی، اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی چاہیے، یعنی اگر میری قوم کو پتہ چل جائے تو میری قوم بھی ایمان لے آئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے مخالفوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی نیکی اور خیر خواہی کرنا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ ایک طرف تو لوگ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، مار مار کے ہلاک کر دیا، لیکن ادھر عالم دیکھو، وہ تمنا کریں کاش میری قوم کو میری جنت میں جانے کا حال معلوم ہو جائے تاکہ میری قوم بھی میری طرح ہدایت کے اوپر آ جائے اور میری طرح میری قوم جو ہے وہ نیک راہ پر گامزن ہو کر کے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اس بندہ حق کو اچھے انجام تک پہنچایا اور جنت عطا فرمائی۔ اور وہ جو قوم مار رہی تھی ان کا پھر کیا ہوا؟ آنے والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حال بھی بیان فرمایا۔ وہ تو ضد اور ہٹ درمی کے اوپر آمادہ تھے، ان کے ساتھ میں کیا ہوا؟ آنے والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ آج 11ویں شب ہے، فاتحہ پڑھ لیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین. جو کچھ بھی قرآن مقدس کی تلاوت ہوئی، ذکر خیر ہوا، شین حاضر، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ اس کا جو بھی ثواب تو اپنی شان کریمی سے عطا فرمائے. ہم سب کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. جملہ انبیاء کرام، مرسلین اعظام، ملائکہ مقربین، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. تمام صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبات، اولاد امجاد، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. تمام صدیقین، شہداء، صالحین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقائدین، مجتہدین، مجددین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. جملہ ثلاثی کے تمام مشائخ، بالخصوص پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، قطب الاقطاب سیدنا سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. سرکار غوث پاک کے والدین، آپ کے اساتذہ، آپ کے مشائخ، آپ کے شاگرد، آپ کی اولاد، آپ کے خلفاء، آپ کے تمام متعلقین، آپ کے مریدین اور تمام منتسبین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. خواجہ خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ بمبئی عظمیٰ روح زمیں کے چپے چپے پہ آرام فرما. اولیاء کاملین کے بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما.
سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمرانی مخدوم فقی علی ماہمی بہاؤدین شبابہ شکر اللہ شبابہ حاجی علی حاجی ملنگ عبد الرحمن شبابہ اور جتنے بھی اولیاء کاملین بمبئی کی سرزمین پہ آرام کر رہے ہیں سب کی روحوں کی مولا بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان مفتی آدمین مصطفیٰ رضا خان مفسر قرآن علامہ ابراہیم رضا خان حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری رضی اللہ تعالی عنہم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، جتنے موجود ہیں، قیامت تک جتنے بھی آنے والے ہیں، اللہ سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اس فاتحہ خوانی کے صدقے میں مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو نیک اور پرہیزگار بنا دے، سرکار غوث پاک کے فیض و برکات سے مالا مال فرما دے۔ الہ العالمین اس نیاد پاک کی برکت سے مولا قدوس ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرما، قرآن کے نور سے پر نور فرما، قرآن پڑھنے سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرضوں میں ڈوبے ہیں مولا انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بیماریوں میں مبتلا اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ اللہ جو اس فاتحہ خوانی کا انعقاد کیا حاجی کفایتی اللہ انہیں بھی شفاء کلی عطا فرما، شفاء تام اور شفاء عاجل عطا فرما، ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرما، تمام حاضرین کی دلی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دو شیر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یاد ایرم تاجدار حرم، شہر یاد ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله جب دم واپسی ہوں یا اللہ لبہ لا الہ الا اللہ محمد